السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ قرآن کریم بہت سارے لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کریم اچھے انداز سے اور حروف کی مخارج کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ محنت اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اچھے قرآن کریم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پڑھنا بھی چاہیے، ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی اچھی آواز میں پڑھا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم خود اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم نورانی قاعدہ کا سبق نمبر یعنی تختی نمبر 1 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو انشاءاللہ الرحمن پڑھ لیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے، چونکہ آپ نورانی قاعدہ کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ تختی نمبر 1 یعنی تختی نمبر اول کو ہم 1 بھی کہتے ہیں۔ تو حروف مفردات یعنی حروف مفردات، حروف مفردات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اس لفظ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حروف مفردات یعنی مفرد کی جمع مفردات ہے، تو پتہ چلا کہ حروف یہ حرف کی جمع ہے، تو دونوں یہاں پہ جو الفاظ جو جملہ ہے، یہاں دونوں کلمہ جو ذکر ہوا ہے مفرد حروف اور مفردات، تو انہی کے ہم کو حروف کی وجہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حرف کی جمع حروف ہے، تو یہاں صرف ایک جیسے الف یہ ایک حرف ہے، لیکن الف با تا سا اگر ہم بولیں گے تو یہ پورا حروف ہو جائے گا۔ مفردات یعنی الگ الگ، یعنی یہ جتنے بھی حروف آئیں گے الف سے یا تک میں، یہ سارے کے سارے الگ الگ اس تختی میں آئیں گے، یعنی تختی نمبر 1 میں جو مفردات کا ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ معاملہ ہوگا کہ ہر لفظ کو الگ الگ ہم پڑھیں گے۔ الگ الگ کیا؟ جیسے با الف، تا سا جیم حا خا دال زال، تو اس پر آپ غور کریں کہ دال زال را زا، یہ ساری باتیں جو ہیں تو یہ دیکھیں سب الگ الگ آ رہا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے الحمدللہ، تو الحمدللہ میں الحمد یہ جو ہے تو آپ غور کریے کہ مطلب الحمد میں الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، یہ ملا ہوا ہے۔ تو اس سبق میں جو ہم پڑھیں گے وہ سب کو الگ الگ حروف کی ادائیگی کے ساتھ۔ ہدایت پڑھیے پہلے، کہہ رہے ہیں کہ حروف مفردات بنیاد ہے، اس لیے حروف مفردات کی اس تختی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطوں کی پہچان کروائیں۔ کہ اس میں 2 چیزیں پہلے سب سے پہلے یہ غور کرنی ہے کہ ایک تو تلفظ پر غور کرنا ہے۔ تلفظ کیا ہے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اردو اور عربی میں فرق یہ ہے کہ ہم اردو میں با نہیں بولتے ہیں بلکہ بے بولتے ہیں، اور عربی میں جو ہے اس کو با بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو درست کر لیں، اور کوشش کریں گے آپ بھی پڑھتے رہیں گے بار بار تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، اب دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو جھٹکا نہیں دینا، الف نہیں بولنا ہے، یہ الف ٹاننا نہیں ہے، اس میں کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ الف 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 با، اب دیکھیے ایک آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پہ با جو لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں دیکھیے با الف لکھا ہوا ہے، تو با الف لکھنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ الف کو ہم نے آپ کو کیا کہا کہ الف کو کھینچنا نہیں، الف نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، الف الف الف، دیکھیں کھینچا رہا ہے نہیں کھینچا رہا ہے، جھٹکا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن با میں تھوڑا کھینچیں گے، جیسے با 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 با، اسی طرح تا، اسی طرح سا، یعنی اس کو تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، با تا سا، تو با تا سا۔ تو اب ذرا غور کیجئے آپ کہ با تا سا یہ 3 جو لفظ میں آپ غور کیجئے کہ با بھی اسی طرح لکھتے ہیں، تا بھی ہے، سا بھی ہے، لیکن ان با تا سا کا فرق یہ ہے کہ با میں جو ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ با ہے یا تا ہے یا سا ہے؟ تو با میں جو ہوتا ہے یہ 1 نقطہ ہوتا ہے، تا میں 2 نقطہ ہوتا ہے، اور سا میں یہ 3 نقطہ ہوتا ہے، تو نقطوں سے پہچان ہو جاتی ہے با اور تا اور سا کی۔ تو امید ہے کہ آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم جیم ہا، ایک ہوتا ہے ہا، دیکھیے نیچے سے مطلب نیچے والا لائن میں دیکھیے ایک ہا، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے سب ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہا خا خا،
اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 حروف ایسے ہیں جس کو آپ کو ہر حال میں موٹا یعنی پر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، جس میں سے خا، یا آسان مثال میں آپ یہ سمجھیے جس میں ہرا رنگ ہے نا، سبز رنگ، تو جس میں سبز رنگ مارا ہوا ہے جس حروف پر، اس حروف کو آپ کو موٹا پڑھنا۔ دیکھیے پتلا کیا ہے، خا ہے نا پتلا، خا موٹا ہے، خا پتلا ہے، خا موٹا ہے، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح ضال، یہ موٹا ہو جائے گا لیکن غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ 7 حروف میں سے نہیں ہے۔ تو خا، دال، زال، دال اور زال میں فرق یہ ہے کہ زال میں نقطہ ہوتا ہے، دال میں نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ز، را، را، ز، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سین، شین، سین اور شین میں فرق یہ ہے کہ نقطہ ہے، نقطہ میں تو ایک فرق ہے آواز میں، دیکھیے ایک میں سیٹی کی آواز آئے گی اور ایک میں شین اور سین، شین۔ اس کو آپ ریوائز کریں گے، بار بار ریوائز کریں گے، بار بار مطلب اس کو تکرار کریں گے، اس میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو سین اور شین میں فرق آ جائے گا۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، یعنی صاد اور ضاد، سواد اور زواد نہیں، سواد اور زواد یہ اردو لفظ ہے، صاد موٹا پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے، ضاد، طا، ظا، ظا، عین، عین، فا، قاف، کاف۔ دونوں کو فرق یہ ہے کہ ایک کو موٹا پڑھنا ہے، ایک کو پتلا۔ جو نقطے والی کاف اس کو موٹا پڑھنا ہے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اسے آپ ریوائز کریں بار بار انشاءاللہ الرحمن، مطلب پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ مطلب آسانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو محنت کریں گے۔ جب تک محنت نہیں کریں گے، ایک ایک حروف کو نکالنے کی کوشش کریں، دال کہاں سے نکلتا ہے، زال کہاں سے نکلتا ہے، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تو انشاءاللہ زیادہ تر محنت آپ کو کرنا ہے شین میں، صاد میں، ٹھیک ہے۔ شین آئے گا انشاءاللہ، سب باتیں ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے، ایک دن میں آپ سب نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، مجھے دعا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔